موہنجو دڑو وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا ایک مرکز تھا۔ یہ لاڑکانہ سے 20 کلومیٹر دور اور سکھر سے 80 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ وادی سندھ کی تہذیب کے ایک اور اہم مرکز ہڑپا صوبہ پنجاب سے 686 میل دور ہے۔ یہ شہر 2600 قبل مسیح موجود تھا اور 1700 قبل مسیح میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر ختم ہو گیا۔ تاہم ماہرین کے خیال میں دریائے سندھ کے رخ کی تبدیلی، سیلاب، بیرونی حملہ آور یا زلزلہ اہم وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اسے قدیم مصر اور بین النہرین کی تہذیبوں کا ہم اثر سمجھا جاتا ہے۔ 1980 میں یونیسکو نے اسے یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ 1921 کا واقعہ ہے کہ رائے بہادر دیا رام سہنی نے ہڑپا کے مقام پر قدیم تہذیب کے چند آثار پائے۔ اس کے ایک سال کے بعد اسی طرح کے آثار راکھال داس بینرجی کو موہنجو داڑو کی سرزمین میں دستیاب ہوئے۔ اس کی اطلاع ہندوستانی محکمہ آثار قدیمہ کو ملی۔ محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل سر جان مارشل نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں مقامات کی طرف توجہ دی۔ چنانچہ رائے بہادر دیا رام سہنی، ڈائریکٹر ارنسٹ میکے اور محکمہ آثاریات کے دیگر احکام کے تحت کھدائی کا کام شروع ہوا، تاہم کھدائی کا کام مکمل نہیں ہو سکا۔ وادی سندھ کی تہذیب کی بے نقابی اور تشریح شاید 20ویں صدی کا عظیم ترین اثریاتی واقعہ ہے، کیونکہ اس تہذیب کی وسعت و معنویت کو 1922 میں موہنجو دڑو کی کھدائی سے پہلے سمجھا ہی نہ جا سکا۔ موہنجو دڑو کے کھنڈر دوکری سے کوئی 9 میل کے فاصلے پر لاڑکانہ کی حدود میں واقع ہیں۔ موہنجو دڑو کا عمومی پلان ہڑپا جیسا ہی تھا۔ شہر کے مغرب میں قلعہ ہے۔ شہر کی گلیوں کی ترتیب اور مکانات اور اناج گھر سب ہڑپا جیسے ہیں، البتہ یہاں کی منفرد اور سب سے نمایاں چیز بڑا اشنان گھر ہے، بڑا غسل خانہ، بڑی باولی یا عظیم حمام۔ یہ ایک بڑی سی عمارت ہے جس کے وسط میں ایک بڑا سا تالاب ہے۔ یہ تالاب شمالاً جنوباً 39 فیٹ لمبا اور شرقاً غرباً 23 فیٹ چوڑا اور 8 فیٹ گہرا ہے۔ شمال اور جنوب دونوں سمت سے اینٹوں کے زینے اندر اترتے تھے جن پر لکڑی کے تختے چپکا دیے گئے تھے۔ تالاب کی 4 دیواری کی بیرونی سمت پر بھی لک کا ایک لیپ کیا گیا تھا۔ تالاب کی 4 دیواری کی بیرونی سمت پر بھی لک کا ایک لیپ کیا گیا تھا۔ لک ہائیڈرو کاربن کا قدرتی طور پر نکلنے والا مادہ ہے اور فطرت میں مختلف حالات میں دستیاب ہے۔ لک کے لیپ سے تالاب میں سے پانی کی رسنی کا سدباب کیا گیا ہے۔ اسی طرح موہنجو دڑو دریائے سندھ کے اندر ایک جزیرہ نما خشکی پر واقع تھا۔ اس کے ایک طرف دریائے سندھ تھا اور دوسری طرف دریائے سندھ سے نکلنے والا نالا، جسے نارا کہتے ہیں، بہتا تھا۔ یہ آگے جا کر واپس دریا میں مل جاتا تھا، اسی لیے شہر کی حفاظت کے لیے 1 میل لمبا حفاظتی بند باندھا گیا تھا۔ موہنجو دڑو میں بار بار سیلاب کی تباہ کاریوں کا ثبوت ملتا ہے۔ سیلاب کی لائی ہوئی گار سے اس شہر کی سطح ارد گرد کی زمین سے 30 فیٹ بلند ہو گئی۔ ہم جب موہنجو دڑو جیسا عالی شان شہر دیکھتے ہیں جس کے مکانات پختہ اور مضبوط 2-2 3-3 منزلہ اونچے ہیں، ان میں سڑکیں ہیں، بازار ہیں، ان کے باشندوں کی زندگی اور رواج اور عادات سانچے میں ڈلی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ یہ عجیب بات موہنجو دڑو کے وہ آثار جو سب سے زیادہ گہرائی میں ہیں وہ سب سے زیادہ ترقی کا پتہ دیتے ہیں، یعنی جب یہاں کے شہر پہل بنے تب یہاں کی تہذیب اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی اور بعد میں اسے زوال آتا رہا۔ موہنجو دڑو میں قلعہ اصل شہر کے اندر ایک منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتا تھا، جس کے ارد گرد گلیاں ایک جال کی شکل میں پھیلی ہوئی ہیں اور گلیوں کے اس جال میں جگہ جگہ عمارتوں کے بلاک میں قلعہ اور شہر اور قلعے کے درمیان میں ایک واضح خلا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قلعہ کے ارد گرد وسیع اور گہری خندق ہو جس میں پانی چھوڑا گیا ہو، یا پھر دریا کا پانی لایا گیا ہو، یا قدرتی طور پر دریا کی ایک شاخ نے اس کو جزیرے کی شکل میں گھیر رکھا ہو۔ موہنجو دڑو کا قلعہ ایک ٹیلے پر واقع ہے جو جنوب میں سطح زمین سے 20 فیٹ اونچا ہے
اور شمال میں 40 فیٹ۔ آج کل دریائے سندھ کی ایک شاخ اس سے 3 میل کے فاصلے پر بہتی ہے۔ جب یہ شہر آباد تھا اس وقت قلعے کی مشرقی دیوار کے پاس سے دریا کی ایک شاخ گزرتی تھی۔ مغربی جانب جو حفاظتی بند تھا اس سے 1 میل دور دریا تھا۔ قلعہ ایک چبوترے پر واقع ہے۔ چبوترا مٹی اور کچی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ جس زمانے سے اناج گھر اور اشنان گھر تعلق رکھتے ہیں اس کے نیچے بھی کئی دور رہائش کے مدفون ہیں، مگر زیر زمین پانی کی سطح اونچی ہونے کی وجہ سے ابھی تک کھدائی نہیں ہو سکی ہے۔ تاہم جو کچھ ہو سکا اس کے مطابق اوپر سے نیچے تک 7 سطحیں ملی ہیں۔ 7ویں سطح سے نیچے ابھی تک کھدائی نہیں ہو سکی۔ 6ٹھی اور 7ویں سطح کے درمیان میں 20 فیٹ موٹی تہ مٹی اور اینٹ کے روڑوں کی بچھائی گئی ہے۔ گویا پرانا شہر سیلاب سے تباہ ہوا یا سیلاب آیا تو پورے شہر کے اوپر 20 فیٹ اونچا چبوترا بنا کر نیا شہر تعمیر کر لیا گیا۔ موہنجو دڑو کے قلعے کے جو برج بنائے گئے تھے ان میں بعض جگہ لکڑی کے شہتیر کا ردہ لگایا گیا ہے جو 9 فیٹ لمبا اور 5 فیٹ چوڑا ہے، لیکن بعد میں یہ شہتیر گل گئے تو کہیں کہیں اینٹوں کی مرمت کر دی گئی۔ شہتیروں کا یہ عجیب و غریب استعمال ہڑپا کے اناج گھر میں بھی کیا گیا ہے۔ بعد میں آنے والے معماروں نے یہ طریقہ ترک کر دیا۔ 2 برج ایک چور دروازے کے دائیں بائیں بنائے گئے تھے۔ بعد میں یہ چور دروازہ بند کر دیا گیا اور یہاں فصیل تعمیر کر دی گئی۔ اس فصیل کے اوپر دونوں طرف قد آور دیواریں بنا کر دونوں برجوں کے اس چور دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اس جگہ سے مٹی کے 100 باٹ ملے ہیں جن میں کچھ 6 اونس وزن کے ہیں اور باقی ماندہ 12 اونس کے، بالترتیب 1 پاؤ اور آدھا سیر۔ قلعے کے جنوب میں ایک برج ہے اور اس کے قریب عقبی دروازہ ہے۔ موہنجو دڑو قلعے کا دفاعی نظام ہڑپا کے قلعے سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ حمام کے فرش کو پانی بنانے کے لیے فرش کے نیچے کھڑیا مٹی کا گارا لگا کر اس کے بغل کے بل اینٹیں کھڑی جوڑی گئی تھیں۔ کھڑی اینٹوں کے درمیان میں کھڑیا مٹی کا گارا لگایا گیا تھا۔ کھڑی اینٹوں کے اس فرش کے اوپر لک کی ایک موٹی تہ بچھائی گئی تھی۔ اس کے اوپر پختہ اینٹیں چن دی گئی تھیں۔ دیواروں میں بھی یہی اصول اپنایا گیا تھا۔ حمام کے اندرونی سمت پختہ اینٹوں کی دیوار، اس کے پیچھے آخر میں اینٹوں کی چنائی۔ جنوب مغربی کونے پر پانی کی نکاسی کی ایک خوبصورت زاغ بند قد آدم نالی تھی۔ اس حمام کے ارد گرد ایک غلام گردش چلی گئی ہے جس کے 3 اطراف میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور ایک سمت برآمدہ ہے۔ ایک کمرے میں ایک کنواں ہے جس سے پانی نکال کر مذہبی غلام حمام کو بھرتے ہوں گے۔ شمال میں ایک جانب ترتیب کے ساتھ 8 غسل خانے بنائے گئے تھے۔ 4 غسل خانوں کی 2 قطاریں آمنے سامنے تھیں۔ ان کے پختہ فرش تھے اور سائز بھی کافی کھلا چوڑا تھا۔ ان کی دیواریں بہت موٹی تھیں اور کمروں کے اندر پختہ اینٹوں کے زینے اوپر جاتے تھے۔ دیواروں کی صحامت اس بات کا ثبوت ہے کہ اوپر ایک منزل اور تھی۔ گویا ان غسل خانوں کے اوپر رہائشی کمرے تھے یا لباس تبدیل کرنے کے کمرے۔ ہو سکتا ہے کہ پچاری اوپر رہتے ہوں گے اور نیچے کے غسل خانے اور ان کے زیر استعمال رہے ہوں گے، جبکہ عوام تالاب میں غسل کرتے ہوں گے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ یہ غسل خانے صاحب اقتدار مذہبی پیشواؤں کے قبضے میں تھا اور عوام سے زیادہ سرکاری اشنان گھر معلوم ہوتا ہے۔ عظیم حمام کے مغرب میں ایک ایسی عمارت ملی ہے جس کا فرش زمین فرش پر 5 فٹ اونچا تھا اور اس کے نیچے پختہ دمدمے بنا کر ان کے درمیان میں ہوا کے گزرنے کے راستے بنے ہوئے تھے۔ یہ ہوا دن بھر بل کھا کر دیواروں کے اندر چلے گئے تھے۔ یقینی طور پر یہ گرم حمام تھا جس کے فرش کے نیچے اور ارد گرد کی دیواروں کے اندر بنا ہوا دانوں میں گرم ہوا گھومتی تھی۔ 1950 میں اس گرم حمام کی پوری عمارت ہٹا دی گئی اور اس کے نیچے کھدائی میں ایک بڑا اناج گھر نکل آیا۔ اس کا طول بلد شرقاً غرباً 150 فٹ اور عرض شمالاً جنوباً 75 فٹ تھا۔ اس عمارت کے 27 حصے تھے اور اناج گھر کے فرش کے نیچے ہوا گزرنے کے ہوادان بنائے گئے تھے۔ فرش اور دیگر تعمیرات میں لکڑی کا وافر استعمال کیا گیا تھا۔
अनाज घर स्नान घर से कदीम तर अहद से ताल्लुक़ रखता है। अनाज घर के जुनूब में एक बहुत बड़ा जीना मिला है जो 22 फीट चौड़ा है। ये ज़मीन से शुरू होकर किले की सबसे ऊंची सतह तक जाता है। यह जीना अनाज घर का अहम असर है। जीने के घर के करीब एक कौवा है। इससे आगे चंद दीवारों के अंदर बहुत से कौवे हैं। इमारत के वस्त में सहन है जो 19 बाई 23 फीट साइज का है। दो छोटे सहन इस बड़े सहन के शुमाल और जुनूब में हैं। जुनूबी सहन में कौवा है। एक निहायत दिलचस्प इमारत शहर के शुमाल मगरब कोने पर है और इसमें आमने सामने 2 कितारों में छोटे छोटे कमरे हैं जिनकी तादाद 16 है। इन 16 कमरों में से हर एक के पीछे एक अंदरूनी कमरा है। गोया कुल 24 कमरे हैं। हर बैरूनी कमरे के मुकाबले में अंदरूनी कमरे का रुकबा दुगना है। 16 कमरों में से हर एक में एक कोने में पानी का खुरा बनाया गया है। दीवार में पानी की निकासी के सुराख हैं। सर मार्टिमर विलर और दूसरे माहिरीन का ख्याल है कि अंदरूनी कमरा बेडरूम था। लगता है कि ये गुलामों की बैरकें थीं। पहले इस इमारत पर मंदिर का शुबा किया गया था, मगर ये बहुत बड़ी है और तो फिर इन बैरकों का गुलामों की रहायशगाह होना और भी यकीनी हो जाता है। इन बैरकों की दीवारें बहुत पतली पतली हैं और इसका मतलब है ये एक मंजिला थी और इनके पास एक कमरा है। शहर का कुछ हिस्सा अभी तक खोदा गया, ख़ास तौर पर बुद्ध स्टोपा जू का तू खड़ा है। हो सकता है कि इसके नीचे कुछ ऐसी अहम इमारतें या ज़्यादा अहम मवाद मिल जाए जो हमारे इल्म में इजाफा करें। बहरहाल इसकी खुदाई ज़रूरी है। कला के अंदर रिहायशी घर भी मिले हैं। कला स्नान घर, कॉलेज और बड़े हाल के पेश नज़र रखें तो ये यकीन करना मुश्किल नहीं रहता कि ये शहर या तो मजहबी मरकज़ था या दारुल हुकूमत या दोनों। इज्तिमाई गुस्ल के बाद में भी इस इलाके के लोगों का समाजी और मजहबी ज़िंदगी का रहा हुआ। हर शहर में चंद ऐसी बावलियाँ बनी होती हैं जिनमें लोग मजहबी फरीज़ा के तौर पर नहाते। बावली ऐसे कमरे या तालाब को कहते हैं जिसमें जीना उतरता हो। मोहनजोदड़ो का अजीम स्नान घर भी अपने वस्त में एक वसी और अरीज़ बावली रखता है। मोहनजोदड़ो के किले के मशरक़ी जानिब पहले तो काफ़ी सारी जगह खाली है जहाँ किसी आबादी के आसार नहीं हैं। यहाँ गालिबन दरियाए सिंध का कोई शाख बहती होगी या नहर बनाई गई होगी। इससे फिर आगे टेले हैं जिनके नीचे तामीरात के आसार मिले हैं। या तो ये भी रहायशी इलाका था और अगर नहीं तो कम अज़ कम यहाँ दरिया से हिफाजत के लिए बड़े बड़े पुख्ता ईंटों के पुश्ते बनाए गए थे और इनसे सीढ़ियाँ नीचे दरिया की मौजूदा मोहनजोदड़ो के मुकाबले में मेसोपोटामिया में और शहर का नक्शा है। इसमें सारा शहर एक बड़ी गली से फूटता है जो टेढ़ी मेढ़ी घूमती हुई जाती है। गलियों का बेतरतीब या गुलाई में होना खुदरू गांव की खुसूसियत, जबकि कायबन जाविया पर काटती हुई तरतीबदार गलियां मंसूबे से बनाए हुए शहर की खासियत होती है। शहर और गांव के दरमियान में एक वाज़ेह फ़र्क। इस मयार को परखें तो मोहनजोदड़ो का शहर टाउन प्लानिंग के पुख्ता दौर की पैदावार है। रियासत गुलामों से सरकारी सतह पर इज्तिमाई मशक्क़त लेती थी। इसमें जौ कचड़ाना और गंदम का आटा पीसना, जंगलात की देखभाल, लकड़ी काटना और मुल्क के तौल व अर्ज़ में पहचाना, खश्त साजी सरकारी सतह पर थोक पैदावार के हिसाब से होती थी। ईंटों के भट्टे शहर के करीब नहीं मिले, जिसका मतलब है ये शहर से बहुत दूर होते थे और रियासती मनसूबा बंदी के तहत थे। मोहनजोदड़ो के दौरे ज़वाल में बर्तन पकाने की भट्टियाँ शहर के अंदर, घर में और गली में मिली हैं। बड़ी अजनास गंदम और जौ थीं। इसके अलावा तिल और मटर भी काश्त किए जाते थे। कपास काश्त का सबूत मोहनजोदड़ो में मिला है और कपास के धागे से बने कपड़े का टुकड़ा भी यहीं से मिला है जिस पर सुर्ख और मजेठी रंग चढ़ाया गया था। आज भी सिंधी अजरक की ये मखसूस रंग हैं। इस दौर के सामान तिजारत की एक निहायत अहम शय कपास थी, चाहे वो रुई की शक्ल में हो, धागे की शक्ल में हो या कपड़े की शक्ल में। मेसोपोटामिया को यहाँ की कपास बरामद की जाती थी। बकरी वही नफीस और ऊन वाली बकरी जिससे शालें बनती हैं, लिहाजा वादी सिंध में ऊनी लिबास का इस्तेमाल खारिज इम्कान नहीं है। मोहनजोदड़ो सूबा सिंध का एक तारीखी शहर है जो अपनी गर्मी की वजह से मशहूर है और इसे पाकिस्तान का सबसे गर्म इलाका होने का एजाज़ हासिल है, क्योंकि यहाँ 26 मई 2010 को पाकिस्तान की तारीख का सबसे गर्म तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ
اور گرمی 53.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلی گئی، لیکن 6 جنوری 2006 میں شہر میں موسم اتنا سرد ہوا کہ درجہ حرارت -5.4 ڈگری کو چھو گیا، اور یہ شہر کی تاریخ کا سب سے سرد ترین دن تھا جسے ریکارڈ کیا گیا۔ مئی 1980 کو پیرس میں اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو نے اس کے تحفظ کے فنڈ کی بحالی کے لیے ابتدائی معاہدے پر اتفاق کیا۔ اس منصوبے میں متعدد ممالک کی مدد سے حصہ لیا گیا۔